ہم بات کریں گے فیصل آباد کی، جہاں پر محکمہ ریونیو میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ٹیکس کی مد میں اربوں روپے کی خرد برد بھی کی گئی ہے، جبکہ ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پراپرٹی خرید و فروخت میں بینک کی ٹرانزیکشن کی بجائے کیش ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ فیصل آباد بلال سکندر۔ بلال، سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا اپنے حوالے سے، کیا آپ نے کبھی پراپرٹی کے حوالے سے جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیش میں کی ہے، اور اگر کی ہے تو کیوں کی ہے، بینک ٹرانزیکشن کیوں نہیں کی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آن لائٹر نوٹ میں نے تو کبھی بھی نہیں کیا ایسے، اور اس کا بنیادی فائدہ جو ہے وہ لوگ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ بینک ٹرانزیکشن جو ہے وایا بینکنگ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ٹیکس جو ہے وہ بچ جاتا ہے کہ اگر آپ وایا بینکنگ جائیں گے تو اس میں آپ کو جو ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں، جس میں 236K ہے، 236C ہے، اس کے ہیڈز میں جو آپ کو ٹیکس دینا پڑتے ہیں، تو وہ اگر آپ بینکنگ چینل کو استعمال نہیں کریں گے، اسٹامپ پہ اگر آپ وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کریں گے تو اس میں آپ کو ٹیکسز نہیں پڑیں گے، اس میں جو پراپرٹی کی ویلیو ہوگی وہ آپ خریدار کو جو ہے جو سیلر ہوگا اس کو دے دیں گے پیسے، اور اب پراپرٹی اپنے نام کر لیں گے۔ لیکن اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ وہ اگر مثال کے طور پہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس پہ ٹیکسز جو ہیں سیل کے اور بائی کے تقریباً کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے اگر بن جائے گا، اگر آپ اس کو بچانے کے چکر میں وہ پراپرٹی کی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، ایف بی آر کے جو ٹیکسز ہیں وہ پے نہیں کریں گے، تو یہ رجسٹری تو آپ کے نام نہیں ہوگی، وہ تو ایک اسٹامپ پر ہی رہے گا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوگا کہ جس شخص سے آپ نے وہ پراپرٹی خریدی ہے، خدا نخواستہ اگر اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو ایفیڈیوٹ ہوگا، وہ جو اسٹامپ ہوگا، وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اس کی قانونی طور پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بینیفٹ لینے کے لیے جہاں پر لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ 2-3 لاکھ روپے کی جب رجسٹری کروانے کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا بینیفٹ پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس میں انہوں نے خود بھی اپنی جیبیں جو ہیں وہ بھرنی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر تو درجنوں کے لحاظ سے کیسز روزانہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور ان سے اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی بینیفٹ جو ہے وہ لینا حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کی جیبیں جو ہیں وہ اچھی خاصی بھر جاتی ہیں۔ چلیں بلال، اس طرح سے یہ لوگ جو ہے اس طرح سے نیٹ ورک ہم نے لائٹر نوٹ کے اوپر اس چیز کو ڈسکس کر لیا، ہم اپنے مدعے کی طرف بھی آ جاتے ہیں، چونکہ 4700 کیش ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ آخر کس طرح سے یہ ٹرانزیکشنز سسٹم سے بچ نکلی ہیں؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں کمی تھی یا مسئلہ کوئی اور تھا؟ دیکھیں، یہ ایک پراپر گٹھ جوڑ ہے، اس میں کوئی ایک شخص جو ہے اس کے ہونے سے یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ ادارے آپس میں جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے، جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ رجسٹری محرر ہوتے ہیں، جو لوگ رجسٹری کرواتے ہیں، اس میں پٹواری جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے جب رجسٹری کروانی ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو اگر بتاؤں تو وہ اپنے ساتھ ایک رجسٹری محرر کو لے گا، رجسٹری محرر کو لے کے وہ ریونیو آفس جائے گا، ریونیو آفس میں باقاعدہ طور پر ان کے جو ہیں وہ آن لائن بیان قلم بند کیے جائیں گے۔ آن لائن بیان لینے کے بعد پھر وہ فائل جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جائے گی، رجسٹرار اس فائل کو تمام تر اس کی ویلیو دیکھے گا کہ اس کا ڈی سی ریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ تمام تر چیزوں کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر اس کو آگے پروسیس کے لیے بھیجے گا، اور پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی، اور پھر آگے پٹواری جو ہے وہ اس کا انتقال کرے گا۔ یہ تو ہے ایک لیگل پروسیجر۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں، کچھ لوگ وہاں پر جو رجسٹری محرر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک چور راستہ بتاتے ہیں کہ آپ نے لازمی اتنے ٹیکسز جو ہیں بھرنے ہیں، گورنمنٹ نے پہلے 236K اور 236C میں اتنے ٹیکسز کا اضافہ کیا ہے، تو آپ ان ٹیکسز سے بچ سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیں، وہ بالکل سیدھا اور آسان سا ہے، اس میں آپ کو پیسے بچ جائیں گے۔ اور اس طرح سے یہ جب پراپرٹیز جو ہیں وہ لوگوں نے خریدی ہیں، جب ریونیو آفسز میں باقاعدہ طور پر آڈٹ ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ 4700 کے قریب کیسز جو ہیں وہ تو رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں، اور لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ خرید و فروخت ہوئی ہیں۔ جب وہاں پہ انہوں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا ہے
کہ اتنے کیسز کی فیسز جو ہیں وہ ریونیو آفس کو نہیں گئی ہیں اور اس میں تقریباً 2 ارب 82 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا ہے. ایک اچھی خاصی اماؤنٹ 2 ارب 82 کروڑ روپے کی رقم کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ کیسے غائب ہو گئی؟ اتنی بڑی رقم کا پتہ نہ چلنا, مطلب کیوں اس وقت پتہ نہیں چلا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہاں پہ جو آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو رجسٹری محرر بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو پٹواری بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک ٹرم ہی ایسی ہے کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ گھپلا ضرور ہوگا. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کو یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جتنی بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر ہے وہ ایک سیدھے وے سے آپ نے نہیں کرنی, اس میں اپنے پیسے بچائیں. تو پیسے بچاتے بچاتے اور یہ کیسز جو ہیں تقریباً 2 سے 3 سال میں ایک اتنی زیادہ اماؤنٹ بن گئی اور اتنے زیادہ کیسز جو ہے وہ بن گئے کہ یہاں پر جو ریونیو آفس ہے ان کو باقاعدہ طور پہ ایکشن لینا پڑا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں ان کی کلیکشن کیوں نہیں ہو پا رہی, ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کیوں نہیں ہو پا رہے. جبکہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اچھی خاصی تیزی دیکھنے میں آئی کہ لوگ پلاٹ جو ہیں وہ خرید رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہاں پہ فائلیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے سیل ہو رہی ہیں, پراپرٹی کے ریٹس جو ہیں وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے اور ان کی ویلیوز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ٹیکسز جمع ہونے تھے پراپرٹی کی خرید و فروخت میں, اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ان کو دیکھا گیا, وہاں پہ جو پٹواری تھے جو جا کے وہاں پہ باقاعدہ طور پر میئرمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جب بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں پٹواری جو ہے وہ سب سے اہم کمپوننٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر جگہ کی جو پیمائش ہے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پٹواری کے پاس ہوتا ہے, اور پٹواری ہی وہاں پر جا کر جو ہے وہ ساری میئرمنٹ کر کے دیتا ہے. وہ خواہ 3 مرلے ہو, 5 مرلے ہو, 1 کنال یا 5 کنال جتنے کا بھی پلاٹ ہو, تو اس کی میئرمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پٹواری جو ہے وہ جا کے کر کے دیتے ہیں. اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پراپرٹیز جو ہیں اس علاقے میں سیل ہو رہی ہیں, اور جو سرکلز ان کے پاس ہوتے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود یہ جب مافیا باقاعدہ طور پر کام کرتا ہے تو اس کے حصے پھر جاتے ہیں, اور ان حصوں کا پھر امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 4700 کیسز بن جائیں یا 2 ارب 82 کروڑ روپے کا فراڈ ہو جائے, اتنی بڑی ارریگولیرٹیز ہو جائیں, تو پھر ان کے کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور اگر خبر ہو بھی جائے تو پھر کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا. بلال ایک چیز چلیں, بینک ٹرانزیکشن تو ایک طرف ہو گئی نا, لیکن نان بینکنگ ڈیلز جو ہیں اگر ان پر بھی دیکھا جائے تو 5% ٹیکس کا قانون موجود ہے. یہ قانون موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اس میں بھی غلطی جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے, کیونکہ صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر 50 لاکھ تک 5 ملین کی جو بھی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ہوگی, 50 لاکھ تک اور اس سے اوپر جتنی بھی ہوگی, اس پر اگر نان بینکنگ چینل استعمال کیا بھی جاتا ہے تو اس پہ 5% ٹیکس پینلٹی پڑے گی جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بھی ایک عجیب سچویشن ہوئی ہے کہ ٹیکس پینلٹیز جو ہیں وہ ریسیو نہیں کی گئیں, اور اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اتنی بڑی جو ہے خسارہ وہ بھگتنا پڑا ہے یہاں پر ریونیو آفسز کو. یہاں پہ آفیسرز جو ہیں ان کی نیگلیجنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ 1-2 کیسز ہوتے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ہیومن ایرر ہوگا, پتہ نہیں چلا ہوگا, کوئی اس طرح کا کچھ ہوا. لیکن یہاں پر تو ایک گنگا ہی الٹی بہنی شروع ہو گئی, اور وہاں پر افسران نے جو ہے وہ اپنے حصے وصول کرنے شروع کر دیے مبینہ طور پر, اور اس کا امپیکٹ جو ہے الٹیمیٹلی اس طرح سے ہوا کہ نہ تو ایف بی آر کے, اس میں ایف بی آر کی انفورسمنٹ کا بھی بہت بڑا قصور ہے, کیونکہ ایف بی آر جب وہ ٹیکسز وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ہمیں اتنے ٹیکسز جو ہیں, اتنی پراپرٹیز جو ہیں وہ سسٹم موجود تھا, نظام موجود تھا, قانون موجود تھا, تو پھر اتنا وقت کیوں لگا ہے یہ سارا معاملہ سامنے آنے میں, کیونکہ اتنے اربوں کے حساب سے خرد برد کی گئی ہے؟
بالکل یہ بڑا ہی کویشچن مارک ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لگا ہے، اور اس میں یہ تقریباً 3-4 سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور ہر سال اس پر یہ آڈٹ جب ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اتنی رجسٹریز جو ہیں اور اتنے جو پلاٹس ہیں ان کی خرید و فروخت ہوئی ہے، آخر کار ان کے پیسے کہاں پر گئے ہیں. اور ہر سال ہی اسی طرح ہوتا ہے جیسے اب ہوا ہے کہ آڈٹ حکام ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا باقاعدہ طور پہ انشور کریں کہ یہ پیسے کہاں گئے ہیں، اور آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریکور کریں. ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے، ہر سال یہ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ ہم وہ پیسے ریکور کریں گے، لیکن پیسے ریکور جتنے ہوئے ہیں آپ خود بھی جب سنیں گی تو آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی کہ 2 ارب 82 کروڑ میں سے صرف 10 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے.